بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے، جیسے کہ سننے کی ایک نعمت عطا فرمانا، سونگھنے کی نعمت عطا فرمانا، دیکھنے کی نعمت عطا فرمانا۔ اور دوسرا جو آج کے موضوع کے اندر سنیں گے کہ اللہ پاک نے شہیدوں کے لیے کیسا عظیم ثواب اکٹھا کر کے رکھا ہے، کہ شہید کیا آرزو کریں گے کہ دنیا کے اندر اے اللہ ہمیں پھر بھیج، پھر ہم شہید کیے جائیں، پھر تیری بارگاہ میں لوٹیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آج کے ہم اس موضوع کے اندر سنیں گے۔ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف و لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو سونگھتا ہے تو کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن مرد مومن کو شہادت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں دور ہو جاتی ہیں، پیچھے ہٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان سے لطف اندوز ہوگا، مگر جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت کی بھی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائے گا اور تمنا کرے گا کہ اے کاش میں دنیا میں واپس کیا جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا کہ جو چیز ہمیں زمین میں حاصل تھی وہ پھر مل جائے، کہ الا الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، مگر شہید آرزو کریں گے کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس چلے جائیں، کہ اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کیے جائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت بے مثل ہے، کہ آپ جیسی مصیبتیں کسی دوسرے شہید نے نہیں اٹھائیں۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا، عزیز و اقارب، اہل و عیال بھی سب بھوکے پیاسے تھے، چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اہل و عیال اور خاص کر کے چھوٹے بچے، اور وہ بھی بھوک و پیاس میں تڑپ رہے ہوں، تو یہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اور جب پانی کا وجود نہیں ہوتا تو پیاس کی تکلیف کم ہوتی ہے، یعنی جب پانی نہیں ہوتا تو تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جب پانی کی بے تاب، یعنی سامنے پانی ہو جسے عام لوگ ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو رہے ہوں، پانی بھی سامنے ہو، جانور بھی اس پانی سے سیراب ہو رہے ہوں، اس پانی کو پی رہے ہوں، مگر کوئی شخص جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اسے نہ پینے دیا جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اور میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، پانی پی رہے تھے، مگر امام عالی مقام امام حسین اور ان کے تمام رفقا پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے بیماروں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایک قطرہ نہیں پلا سکتے تھے۔ اس کی قدرت جانور تک
آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زباں اہل بیت۔ اور پھر غیر ایسا کرے تو تکلیف کا احساس کم ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ کھانا پانی روکنے والے اپنے کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور ان کے نانا جان کا اسم گرامی اذانوں میں بلند کرتے ہیں، مگر نواسے پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عثمان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر اور اپنے وطن میں تھے، اور امام علی مقام امام حسین اپنے گھر سے دور بے وطن ہیں، اور اس کے ساتھ تیز دھوپ، تپتی ہوئی زمین اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے بھی ہیں۔ اور آپ کو یہ اندیشہ بھی دامن گیر تھا کہ میری شہادت کے بعد میرے تمام ساز و سامان لوٹ لیے جائیں گے، خیمہ جلا دیا جائے گا، مستورات بے سہارا ہو جائیں گی اور انہیں قید کر لیا جائے گا۔ ان حالات میں اگر رستم بھی ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور وہ اپنی گردن جھکا دیتا، لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی باطل کے مقابلے کے لیے صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے، اور آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ 73 زخم کھا کر شہید ہو گئے، اور پھر آپ کی لاش مبارک گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندی بھی گئی۔ شہادت بے مثل ہے، جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، اسے دنیا میں نہیں پھیلنے دیا اور دین اسلام کو مسخ ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، پناہ است حسین۔ اور شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ پارہ 2 رکوع 3 کے آیت کی کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ میں خداوند قدوس نے شہیدوں کو مردہ کہنے سے روک دیا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں اور نہیں سمجھتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ مگر انسان جب دیکھتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں، اس کی گردن جدا ہو گئی، وہ بے حس و حرکت ہو گیا اور سانس کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی، پھر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، وارثوں نے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بیوی نے عدت گزار کر دوسرا نکاح بھی کر لیا، تو ہو سکتا تھا کہ ظاہری حال دیکھ کر وہ گمان کرتا کہ شہید مردہ ہے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو اسے مردہ نہیں کہا جائے گا۔ تو خدا عز و جل نے پارہ 4 رکوع 8 کی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ میں شہیدوں کو مردہ گمان کرنے سے بھی روک دیا گیا اس آیت مبارکہ کے اندر، اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مردہ ہرگز گمان مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیت مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ شہداء کرام زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان کرنے سے بھی سخت ہے، اور مردہ کہنا تو بڑی بات، ان کو مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ رزق کو آخرت سے یعنی رزق آخرت سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جہاں خدا تعالیٰ چاہتا ہے جنت وغیرہ کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے کہ آواز آ رہی ہے شہیدوں کی خاک سے، مر کر ملی ہے زندگی جاد و جلال سے۔